मेरे शौहर ने बास्केट निकाली, उसका ढक्कन उठाया, उसमें बेहद खूबसूरत बच्चा था। मेरे शौहर ने बताया लड़का है, मगर कौन छोड़ गया इतना प्यारा खूबसूरत, वो भी लड़का। लड़के का लफ्ज़ सुनकर मैं लपक कर उस बच्चे को गोद में उठा लिया। वो मेरी गोद में आकर बिल्कुल चुप हो गया और मुझे टुकर टुकर देखने लगा। मैंने उसे चूम लिया, मुझे उस बच्चे पर बेहद प्यार आ रहा था। मेरे शौहर बोले, पता नहीं किसका बच्चा है, कौन उसे यहाँ छोड़कर चला गया। और लोग भी पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। वो लोगों से पूछ रहे थे, चौकीदार से पूछ रहे थे, मगर किसी को कुछ इल्म ना था कि वो बच्चा किसका है। आखिर इस बच्चे की कागजी कार्रवाई शुरू हुई। फिर पुलिस ने कहा इसे AB रूम में दे देते हैं। मेरा दिल इस बच्चे से जुदा होने को बिल्कुल नहीं चाह रहा था। फिर मेरे दिल ने फैसला कर लिया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये गिफ्ट दिया है, ये इस इबादत, इस नमाज, इस दुआ का कमाल है जो मैंने अल्लाह से मांगी। अल्लाह ने मुझे बेटा दे दिया है, चाहे वसीला कुछ भी बनाया, उसका कोई दावेदार नहीं था, तो फिर ये मेरा हुआ। मेरा बेटा, मेरी जान, मेरी आंखों का नूर, मेरा बच्चा। मैं बेतहाशा उसे प्यार करने लगी। वो भी ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे वाकई वो मेरा बेटा हो। मेरे शौहर ने मेरा प्यार और बेटी की तरफ देखकर बच्चे की कस्टडी अपने हाथ में ले ली। हम बच्चे को लेकर घर आ गए। मेरी बेटियां भी अपने नन्हे से भाई को देखकर बहुत खुश हो रही थी। मेरे शौहर खुश थे मगर खामोश थे। आप इतना खामोश क्यों हैं? मैंने बिल आकर पूछ लिया। जोया, तुम्हारा प्यार देखकर डर लग रहा है। अगर किसी और का बच्चा हुआ और वो लेने आ गया तो तुम्हें देते हुए बहुत दुख होगा। कुछ नहीं होगा, ये मेरा बेटा है। अल्लाह ताला ने ये मुझे गिफ्ट किया है, ये मेरी दुआओं का फल है। मैंने उसका नाम ज़ाबिया रख दिया और हम हंसी खुशी रहने लगे। मुआशी परेशानी तो पहले भी हमारे साथ थी, मगर पता नहीं क्यों अब इन परेशानियों से मैं घबराती नहीं थी। अपने बेटे ज़ाबियार की मोहब्बत ने अब मुझे ये परेशानी भी नज़र नहीं आती थी। अपने बेटे ज़ाबियार को मैंने एक बार देखा, वो सारा दिन हमारे साथ रहता, मगर जब सोना होता तो उसे नींद इसी बास्केट में ही आती थी। जब वो नींद से बेचैन हो जाता तो मैं उस बास्केट में लिटा देती और वो आराम से सो जाता। आज फिर मालिक मकान आया था किराया मांगने। तीसरा महीना होने को आया, हमने किराया अदा नहीं किया था। वो बहुत गुस्से में बोला, कल शाम तक अगर आप लोगों ने 3 महीने का किराया अदा ना किया तो ये मकान खाली करना होगा। मैंने पुलिस को भी लेकर आऊँगा, देखता हूँ कैसे मकान खाली नहीं करते तुम लोग। ये कहकर वो चला गया। मैं परेशान थी कि अब क्या होगा। इस महीने हमें ज़ाबियार, हमारा बेटा, मिल गया था। इसी वजह से इसके कपड़े, दूध वगैरह पर काफ़ी खर्च हो गया था। 5,000 रखे थे मैंने, मगर मकान 10,000 किराया पर था। ऊपर से 3 महीने का किराया, मतलब था 30,000 रुपये कहाँ से आएंगे। 30,000 रुपये का क्या होगा। मैं इसी फिक्र में परेशान थी। मेरे शौहर भी आ गए। मेरा उदास परेशान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ है तुम्हें। मैंने तमाम बात बताई तो वो भी परेशान हो गए। अब 30,000 रुपये कहाँ से आएंगे। मेरे शौहर ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें इस महीने का किराया दिया था कि मालिक मकान को दे देना, मगर तुम सुनती कहाँ हो, बेकार में फजूल खर्ची करती रहती हो। आप कैसी बातें कर रही हैं। वो पैसे हमने अपने बेटे ज़ाबियार पर खर्च किए थे। इसी वक्त ज़ाबियार ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैं तड़प कर ज़ाबियार के पास गई, फिर से ज़ाबियार को निकाल कर गोद में उठाया। मेरी नज़र बास्केट के अंदर गई। बास्केट में हज़ार हज़ार के नोटों की गड्डी रखी हुई थी। मैंने अपने शौहर को आवाज़ दी और फिर मैंने वो नोटों की गड्डी उसको दिखाई। हमारे पास बच्चा आए हुए 15 दिन से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन मैं रोज़ ही उस बास्केट की सफाई करती थी, कभी कुछ नज़र नहीं आया था। आज हज़ार हज़ार के नोट की गड्डी रखी हुई थी। मेरे शौहर ने उसे निकाल कर गिनती की, वो पूरे 1 लाख रुपए थे। हम दोनों हैरान थे। दूसरे दिन मालिक मकान को 30,000 का किराया दे दिया, फिर भी 70,000 रुपये हमारे पास बच गए। ये ख्वाब था या हकीकत में ज़ोयार को उठाकर प्यार करना शुरू कर दिया। मेरे बेटे, तुम कितने छोटे से हो, मगर तुमने हमारी परेशानी हल कर दी। मेरे शौहर बोले, पहले ये तो सोचो कि ये पैसे इस टोकरी में कहाँ से आए। कहीं ये बच्चा जिन तो नहीं। आप बहुत ख़राब हैं। एक तो मेरे बेटे ने आपकी परेशानी हल कर दी और आप इसे जिन कह रहे हैं। वो खामोशी से ज़ाबियार को देखते जा रहे थे। फिर हमने इन पैसों से रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन खरीद ली, क्योंकि गर्मियों के दिन थे और ठंडे पानी के बगैर नहीं रहा जा रहा था, और हाथ से कपड़े धो धो कर मेरे हाथ दुख जाते थे। और फिर तो जैसे पैसों का सिलसिला शुरू हो गया। हमारे घर चीज़ों से भरने लगे। अब हम एक पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर रहे थे।
میں نے اپنا ہر مسئلہ اپنے بیٹے زاویار کو بتانا شروع کر دیا۔ میرے شوہر چپ اور خاموش رہنے لگے، بس وہ کبھی کبھی زاویار کو بہت حیرانگی سے دیکھنے لگتے تھے۔ ہمیں برابر ٹوکری سے پیسے مل رہے تھے۔ آخر ہمارے پاس اتنی رقم ہو گئی کہ ہم نے کاروبار شروع کر دیا اور اللہ نے اس کاروبار میں اتنی برکت کی کہ وہ ترقی کرتا رہا۔ پھر ہم نے بہت اچھی لوکیشن پر گھر خرید لیا، گاڑی بھی تھی، نوکر چاکر سب کچھ تھا، بچے اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ اب میرا بیٹا زاویار بھی اسکول جانے لگا تھا۔ اب وہ بڑا ہو گیا تھا، ٹوکری میں نہیں سو سکتا تھا، مگر جب تک باسکٹ اس کے برابر نہ رکھی ہو اور اس پر زاویار کا ہاتھ نہ ہو، زاویار کو نیند نہیں آتی تھی۔ تینوں بہنوں کی آنکھوں کا تارا تھا زاویار، وہ بھی بہنوں کا دیوانہ تھا۔ وقت ہنسی خوشی گزر رہا تھا، اچانک میرا اور میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر بھی ہلاک ہو گئے، اللہ میاں کے پاس چلے گئے۔ مجھے بھی بہت چوٹیں آئی تھی، مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ قسم قسم کے رشتہ دار ہمارے گھر آتے رہے جن کی ہم نے کبھی شکل بھی نہ دیکھی تھی۔ اب وہ حق سے ہمارے گھر اور کاروبار کو سنبھالنے لگے تھے۔ میرے بچے پریشان خوف زدہ تھے۔ زاویار 4 سال کا تھا اور میری سب سے بڑی بیٹی 9 برس کی تھی۔ کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بچوں کی لاچاری اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، وہ رشتہ دار جو پتہ نہیں ہمارے تھے بھی نہیں اور ہماری چیزیں تک استعمال کر رہے تھے۔ میرے بچے اسکول 1 مہینے سے نہیں گئے تھے۔ زاویار میرا بیٹا جس نے میری جان تھی، میں اسے سب کو کہہ دینا چاہتی تھی مگر زبان نہیں تھی، صرف آنسو اور میری بے بسی میرا حال بیان کر دیتی تھی۔ ایک دن زاویار مجھ سے لپٹ کر سو رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، جس سے زاویار کی آنکھ کھل گئی۔ وہ مجھے دیکھنے لگا، پھر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میری آنکھ کے آنسو صاف کرنے لگا، مگر میری بے بسی زاویار سے سب کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر زبان کٹ جانے کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ اس بے بسی پر میں تڑپ تڑپ کر روئی اور وہ جتنا آنسو صاف کرتا میرے آنسو سے زیادہ نکل جاتے۔ اچانک زاویار بولا، ماں تم پریشان مت ہو، میں سب سنبھال لوں گا، بس پاپا کے 40 دن کا انتظار ہے، وہ ہو جائیں پھر چاہے تمام جھوٹے رشتے داروں کو یہاں سے نکال دوں گا، میری بہنوں کی ذمہ داری اب میری ہے، آپ پریشان مت ہو۔ میں حیران تھی اور اتنے صاف لہجے میں زاویار کا بات کرتا دیکھ رہی تھی۔ وہ 4 سال کا تھا ابھی اور وہ مجھ سے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا۔ تمہاری دعا، تمہارے بیٹے کی تڑپ کی وجہ سے میری ماں نے مجھے تمہارے جولی میں ڈال دیا، مگر وہ ماں تھی، روز مجھ سے ملنے اس باسکٹ میں آتی تھی۔ جب جب ہمارے گھر میں پریشانی ہوئی، میری ماں نے اس کا حل پیسے کی گڈی کی شکل میں نکال لیا۔ میں آپ کی نظر میں 4 سال کا ہوں مگر میں 20 سال کا ہو گیا ہوں، مگر آپ کا وہی 4 سال کا بیٹا بن کر اپنی بہنوں کو سایہ دوں گا۔ اب آپ کو آپ کا سگا بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ اگر آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے تو میں آپ سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنا سر نبی میں ہلا کر زاویار کو آنکھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ وہ خوش ہو گیا، پھر بولا، بس ماں تمہارا ساتھ میری طاقت بن گیا، انشاءاللہ آپ کو بستر سے اٹھا کر دم لوں گا۔ مجھے اپنے زاویار کی بات سن کر وہ ایک جن ہے بالکل خوف محسوس نہیں ہوا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی اس جننی ماں کا جس نے اپنے 10 بچوں میں سے ایک مجھے گفٹ کر دیا تھا۔ اس ماں کا بہت بڑا دل تھا۔ پھر زاویار نے میرے سامنے ایک 20 سال کے لڑکے کا روپ بدلا اور بولا، ماما اب میں اس روم میں لوگوں کے سامنے آ کر آپ سب کو بچاؤں گا اور اپنی بہنوں کے لیے ان کے چھوٹے بھائی کے روپ میں رہوں گا۔ اور پھر واقعی زاویار نے تمام نام نہاد رشتہ داروں سے جان چھڑا دی اور میرے بیٹیوں کی دیکھ بھال اس طرح کرنے لگا جیسے واقعی ایک بڑا بھائی کرتا ہے۔ میری بیٹی بینش نے پوچھا، ماما یہ کون ہے اور یہ کس کے رشتہ دار ہیں؟ میں مسکرانے لگی، زبان تو تھی نہیں اس لیے بول نہیں سکتی۔ پھر میری چھوٹی بیٹی بولی، مگر جو بھی ہے جس کا بھی رشتہ دار ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہمارا بڑا بھائی ہے، جیسے ہمارا چھوٹا زاویار بڑا ہو گیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کیسے میرے تینوں لڑکیوں کی اچھی جگہ شادی کرائی۔ میری طبیعت اتنی سنبھل گئی تھی کہ میں چل پھر سکتی تھی۔ یہ تمام کمال میرے اللہ اور میرے بیٹے زاویار کا تھا۔ پتہ نہیں اگر میرا سگا بیٹا ہوتا تو یہ سب کچھ کر سکتا یا نہیں، مگر زاویار نے میرا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ پتہ نہیں اگر میرا سگا بیٹا ہوتا تو یہ سب کچھ کر سکتا یا نہ کر سکتا، مگر زاویار نے میرا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ اس بات کا میں جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ آج کل میری بیٹیاں اپنی بھابھی لانے کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہی تھی اور ایک روز ایک سے ایک حسین لڑکی انہیں پسند آ جاتی۔ زاویار میرے پاس آیا اور ماما اب وقت آ گیا کہ آپ سے اور اپنی بہنوں سے دور جانے کا، کیونکہ وہ میری شادی کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک جن ہوں اور میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے زاویار کو ایک کاغذ پر لکھ کر دیا، ارمان بیٹا تم کسی جنی سے شادی کر لو اور بہو بنا کر ہمارے گھر لے آؤ۔ میں نے اسے سلا دیا تو وہ بولا، نہیں ماما اس دنیا میں وہ نہیں رہ سکے گی،
آپ میری بہنوں سے کہہ دیجئے کہ آپ کا بھائی ملک سے باہر چلا گیا، میں آپ کے پاس آتا رہوں گا، اور آپ کو اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو کوشش کروں گا کہ اپنی بیوی اور بچوں سے بھی ملوا دوں، لیکن وعدہ نہیں کر سکتا۔ پھر زابیار ہم سے دور چلا گیا اور اب وہ مجھ سے ملنے آتا ہے، اس نے اپنی بیوی اور بچوں سے بھی مجھے ملوایا ہے۔ میری آپ لوگوں سے اتنی سی عرض ہے کہ دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، خدا کسی نہ کسی صورت میں ہماری دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ میری دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زابیار کی صورت میں اتنا اچھا بیٹا عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ ہر دم میرے لبوں سے یہی دعا نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ زابیار کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔